اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر مختلف طرز کلام پیش کیا ہے۔ ان میں سے ایک ضرب المثل ہے۔ افادیت کے لحاظ سے ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تمام طبقات تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ سب سے زیادہ مؤثر مفید طرز ہے یا اسلوب ہے، اور اس کا مقصد بھی قرآن میں وہی ہے جو بالعموم قرآن کریم کی دیگر آیات کا مقصود ہے اور دیگر قرآن کی صورتوں کا مقصود ہے، اور وہ ہے انسان کی ہدایت۔ لیکن یہ ہدایت ایک نظام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دینی ہے، اور ایک نظام ہدایت بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس نظام سے ہٹ کر انفرادی بنیادوں پر جزئی ارادوں سے ہدایت کا نظام نہیں ہو رہا، بلکہ جس طرح اصل تخلیق عالم نظام ہستی نظام کے طور پر ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ارادے سے یہ نظم و نظام ایجاد ہوا ہے، اور وہ نظام اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان و امر کے مطابق چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریعی نظام انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس نظام میں ہدایت اصل مقصود ہے، لیکن چونکہ انسان جس کے لیے یہ ہدایت ہے یہ صاحب ارادہ ہے، وہ صاحب اختیار ہے، اس کے ارادہ اور اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام ہدایت دو طرفہ ہے۔ دو طرفہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ راستے بھی اسباب اور وسائل انسان کے لیے فراہم کر دیے گئے ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے، اپنا مقصود خلقت حاصل کر سکتا ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے اور اس پر چل سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ یہ بھی انسان کے لیے ممکن، میسر اور فراہم کر دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اگر یہی ایک راستہ بنایا جاتا تو انسان کا اختیار بے مقصد ہو جاتا، بے اثر ہو جاتا۔ ارادہ و اختیار سے انسان نے ہدایت پانی ہے، لہٰذا متبادل یا اس کے متضاد و مقابل حالت بھی انسان کے لیے ہر مرحلے میں لحاظ کی گئی ہے، اور ہدایت کے بالمقابل ضلالت ہے، تاکہ انسان اپنے اختیار سے، ارادے سے
وسائل ہدایت اختیار کرے یا وسائل ہدایت کو ترک کر دے اور اس صورت میں اسے ضلالت حاصل ہو۔ اس لیے نظام الہی میں ہمیشہ انسان کے لیے دو راستے ہیں، یعنی متقابل راستے ہیں، اور متضاد راستوں پر انسان کو رکھا گیا ہے، متخالف راستوں پر۔ اس کے بغیر انسان کے ارادے کی نفی ہو جاتی ہے، انسان کا ارادہ نظر انداز ہو جاتا ہے، یعنی صاحب ارادہ مخلوق کے لیے ہمیشہ اسی طرح کے مواقع اور راستے رکھنے چاہیے۔ اگر ہم ایک راستہ فقط ان کے سامنے رکھیں گے یہ اجبار کہلائے گا، اختیار نہیں کہلاتا۔ اور جب متعدد راستے اس کے سامنے رکھیں گے ہم جو ایک دوسرے کے متقابل و متضاد ہوں گے، تو خواہ نخواہ وہ تضاد انسان کی زندگی میں آ جائے گا، البتہ اس کے ارادے سے اور اس کے اختیار سے، یعنی کبھی ہدایت اختیار کرے گا اور کبھی ہدایت کے وسائل چھوڑ کر ضلالت اختیار کرے گا۔ لیکن قرآن نے اس کا بھی ایک ضابطہ و قانون بنا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضلالت جن کو حاصل ہونی ہے ان کو دو طریقوں سے ضلالت ملنی ہے۔ ایک ضلالت کے راستوں سے ان کو ضلالت نصیب ہوگی، اور دوسرا ہدایت کے وسائل سے بھی ان کو ہدایت کے بجائے ضلالت ہی نصیب ہوگی۔ جیسے بیمار کی مثال دی تھی کہ بیمار اگر بیماری کے اسباب اور بیماری پیدا کرنے والی چیزیں تناول کرے، کھائے، تو بھی اسے بیماری ہی ہوگی، اور اگر بیمار صحت، ایسا بیمار جس کا نفس، جس کا نظام ہاضمہ یا جس کا نظام جسمانی فاسد ہو چکا ہے، اس کو صحت کے غذائیں بھی بیمار ہی کریں گی، یہ دو چیزوں سے بیمار ہوگا، صحت کی غذاؤں سے بھی، صحت مندانہ غذاؤں سے بھی، اور بیماری بڑھانے والی غذاؤں سے بھی یہ بیمار ہوگا۔ دوسرے افراد جن کا نظام فاسد نہیں ہوا، جسمانی نظام، وہ اگر صحت مند غذائیں کھائیں گے انہیں صحت و تندرستی ملے گی، اگر بیماری پیدا کرنے والی غذائیں کھائیں گے تو انہیں بیماری ملے گی۔ لیکن جو فاسد ہے، جس کا نظام ہاضمہ یا نظام جسمانی فاسد ہو چکا ہے، اس فاسد کو صحت مند چیزیں بھی نقصان پہنچائیں گی۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ صحت مند چیزوں کے اندر نقصان دہ مواد ہوتا ہے، بلکہ یہ صحت مند چیزیں جب اس کے اندر موجود فساد کے ساتھ جا کر ملتی ہیں، اس کے اندرونی فساد سے یہ بھی اس فساد کے اندر مزید فساد کا باعث بن جاتی ہیں، جو وہ خود کرتا ہے اپنے اندر، فساد کو صحت مند چیزوں سے بھی فاسد بنا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے وسائل رکھے ہیں، لیکن فاسد انسانوں کو ہدایت کے وسائل سے بھی گمراہی ہی ملے گی، اور گمراہی کے راستوں سے بھی انہیں گمراہی ہی ملے گی۔ لہٰذا انہیں اگر قرآن کی آیات پڑھیں گے تو بھی ان فاسد لوگوں کے اندر گمراہی میں اضافہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اگر یہ سنیں گے تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ اگر اہل البیت علیہم السلام کی ہدایات و تعلیمات ان تک پہنچیں تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ اگر علماء اور دانشمندان و حکماء کا کلام، حکمت آمیز کلام اور عالمانہ کلام اور مطالب ان تک پہنچیں، اس سے بھی ان کی گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ جیسے بیمار کی مثال دی کہ صحت مندانہ چیزیں، دنیا بھر کی صحت افزا چیزیں اسے دی جائیں، وہ فساد ہی پیدا کریں گی۔ لہٰذا عموماً جب یہ بیمار اس طرح کے علاج کے لیے جاتے ہیں تو دونوں قسم کی چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہیں کہ انہیں نہ صحت والی چیزیں دی جائیں اور نہ ہی بیماری بڑھانے والی چیزیں، چونکہ اس کا اندر نظام اپنا داخلی فاسد ہو چکا ہے۔
ہدایت کے باب میں بھی ایسا ہی ہے، وہ فساد جس کی وجہ سے اسباب ہدایت و وسائل ہدایت بھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس کو قرآن نے اس فساد کو فسق کہا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے فسق کہتے ہیں، اور جو بیمار ہو، بیماری فسق میں مبتلا ہو جائے، وہ فاسق انسان ہے۔ فاسق بہت ہی اہم اصطلاح ہے قرآن کریم کی، اور قرآن کریم کے نظام کو سمجھنے کے لیے یہ اصطلاح بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور قرآن نے یعنی ترتیب موجود کے مطابق یہ پہلی آیت ہے جس میں فسق کی اصطلاح کا استعمال شروع ہوا ہے، اور اب آگے مسلسل فسق، لفظ فسق اور اس سے بننے والے دیگر الفاظ تسلسل کے ساتھ و تواتر کے ساتھ جاری رہیں گے، مختلف ان کی کیفیات۔ اور فسق کے اوپر بھی قرآن کی حساسیت ہے، اور فسق وہ پہلی چیز ہے جو انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ لغت کے لحاظ سے فسق کسی بھی شے کے اپنے طبعی حفاظتی حصار سے باہر آنے کو، حفاظتی پردے سے اور حفاظتی حدوں سے باہر نکل آنے کو فسق کہتے ہیں، کسی بھی شے کے۔ اور عموماً لغت عربی میں یہ پھلوں کے لیے زیادہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مختلف پھلوں کے لیے، اور عربی پھل زیادہ استعمال ہونے والا کثرت سے کھجور ہے، لہٰذا کھجور کے لیے عموماً مثال دی جاتی ہے، لیکن مختص نہیں ہے کھجور کے ساتھ، بلکہ بہت سارے پھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیقاً ایسے بنایا ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر ایک حفاظتی کور چڑھا دیا جاتا ہے، ایک پردہ ان کے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اسی کے اندر جب تک ہیں محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ پردہ جب کسی وجہ سے بھی متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھل فاسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، عموماً ہم اردو میں اس کو داغ کہتے ہیں، داغا ہوا پھل ہے، یعنی اس پھل کی جو حفاظتی دیوار ہے یا حفاظتی پردہ ہے وہ پھٹ گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، اور بیرونی عوامل، کیڑے، جراثیم اور بیکٹیریا، یہ ساری چیزیں پھل کے اندر جا گئیں اور تدریجاً اس کو ناقص کرتی ہیں، ناقص بنا دیتی ہیں پھل کو۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور اصطلاح بھی فسق کے قریب قریب یا ہم معنی اصطلاح ہے، اور وہ فجور ہے، وہ بھی قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے، اور فجور کا لفظ اسی اصطلاح سے یا اسی مادہ سے بنا ہے جس سے لفظ فجر بنا ہے، صبح کے معنی میں طلوع فجر، مطلع الفجر، اسی سے لفظ فجور بھی بنا ہے۔ لغت میں فجر کسی چیز کے پھاڑنے کو اور اس کو پھاڑ کر چیر کر باہر آنے کو فجور کہتے ہیں۔ انفجار یعنی کوئی بھی مادہ جو توانائی رکھتا ہے اپنے اندر اور کسی حصار کے اندر بند ہے، پابند ہے، وہ اگر اس کا حصار توڑ کر اس طاقتور مادے کو آزاد کر دیا جائے تو وہ ابھر کے اچھل کے باہر آتا ہے، توانائی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، شدت کے ساتھ باہر آتا ہے۔ اس کو انفجار کہتے ہیں۔ جیسے آج کل بارودی مواد، اس کو منفجر کیا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم اردو اصطلاح میں کہتے ہیں بلاسٹ کیا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے اس کو۔ معیوب اردو، مخلوط اردو، مغلوط اردو میں لفظ اردو کے اندر خود انفجار ہی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں بھی اس کو انفجار کہتے ہیں، فارسی میں بھی انفجار کہتے ہیں، اردو میں بھی انفجار ہی کہتے ہیں، لیکن چونکہ اہل اردو کو اردو سے بیزاری ہے، رغبت نہیں ہے، غیر اردو الفاظ کے ذریعے سے بعض چیزیں ممکن ہے ان کے ذہنوں کے قریب ہو جائیں۔
انفجار طاقتور چیز، جو شدید طاقت کی چیز جو موجود ہو کسی حفاظتی حصار کے نیچے، اور وہ اس کو پھاڑ کے چیر کے ابھر کے اچھل کے باہر آ جائے۔ لہٰذا جب پانی کے لیے چشمہ یا کنواں کھودا جاتا ہے اور پانی کی رگ میں پانی کے سطح پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے پانی جوش مار کے باہر آتا ہے، اس کو فجر العیون کہتے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یا صبح جب طلوع ہوتی ہے، رات آخری حصہ جب رات کا ہوتا ہے، سحر کا وقت، تو اس وقت نور، سورج کا نور جو زمین کی دوسری طرف پھیلا ہوا ہے، زمین کے تاریک حصے میں نمودار ہوتا ہے، اور دو طرح سے نمودار ہوتا ہے۔ ایک عمودی شکل میں یہ سورج کی شعاع افق پر پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی فجر ہی کہتے ہیں، لیکن اسے فجر کاذب اصطلاح ہے۔ فجر کاذب یعنی چونکہ عمودی نور ہے، سیدھا زمین سے نکل کے آسمان کی طرف چلا جا رہا ہوتا ہے، افق پہ پھیلتا نہیں ہے، افقی سطح پر پھیلتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو فجر کاذب کہتے ہیں۔ لیکن بنیادی معنی ایک ہی ہے، یعنی نور کا ظلمت کی تہ کو پھاڑ کر ابھر کے شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اوپر آنا۔ دو طرح سے ہوتا ہے، عمودی شکل میں ہوتا ہے، سیدھا ایک تیر کی شکل میں اوپر جاتا ہے، ستون کی شکل میں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ افق پر طلوع ہو کے افق پر پھیل جاتا ہے دائیں بائیں، اس کو بھی فجر کہتے ہیں۔ یہ فجر صادق ہے۔ یہی لفظ قرآن کریم نے انسان کی اس کیفیت کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی لغت عرب میں یہ مختلف اشیاء کے لیے، پانی کے زمین کی تہ سے اچھل کر باہر آنے کو فجر کہتے ہیں، نور کے باہر آنے کو فجر کہتے ہیں، یا آج کل جیسے توانائی ہے، انرجی ہے، مختلف دھاتوں کے اندر اس کو جب پھاڑا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، تو وہ دھماکے کے ساتھ اس کے اندر کی موجود توانائی باہر آتی ہے۔ جیسے مثلا ہر شخص کا تجربہ ہے، پٹاخے جب پھوڑتے ہیں لوگ، ہر آدمی کا یہ تجربہ ہے، بازار سے مختلف ایام میں یا تہواروں میں پٹاخے لے کے پھوڑتے ہیں، تو یہ پٹاخے کے اندر جو بارود بھرا ہوا ہے، اس بارود کے اندر یہ بظاہر کوئی پاؤڈر ہوتا ہے یا کوئی خمیر کی شکل ہوتی ہے، لیکن وہ بارود ہوتا ہے۔ بارود کا مطلب یہ ہے کہ اس مادے کے اندر ایک توانائی شدید قسم کی اندر موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، اور جب اس کو کھولا جاتا ہے، وہ پھٹتی ہے، وہ توانائی اندر والی شدت کے ساتھ باہر آتی ہے، اس کو انفجار کہتے ہیں، دھماکہ جیسے ہم کہتے ہیں۔ البتہ دھماکہ زیادہ آواز کی وجہ سے کہتے ہیں، فجر آواز، انفجار آواز کو نہیں کہتے، کسی توانائی کے اندر سے تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ باہر آنے کو کہتے ہیں، اچھل کر باہر آئے۔ یا جب بندوقوں میں گولیاں، پستولوں میں گولیاں چلائی جاتی ہیں، تو ان گولیوں کے اندر، گولیوں کا جو دھات کی ایک اوپر کور چڑھا ہوتا ہے، اس کے اندر بارود ہوتا ہے۔ یہ گولی کی جو شکل بنی ہوتی ہے انگلی کی طرح، چھوٹی اور بڑی، اس کے اندر بارود ہوتا ہے۔ وہی بارود سے مراد یعنی اندر ایسا مواد ہے جو اپنے اندر ایک توانائی رکھتا ہے، اس کے ایٹمز کے اندر، اس کے اجزاء کے اندر بھرپور توانائی موجود ہے، اور اس توانائی کو جب کھولا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، تو شدت کے ساتھ وہ توانائی باہر آتی ہے اور اپنے ساتھ پھر اس دھات کو لے کے آگے جاتی ہے۔ یہ انفجار اسی لغوی اصطلاح کے مطابق کہتے ہیں۔ اور انسان کے لیے بھی اس حالت کو فجور کہا گیا ہے، انسان فاجر ہو جاتا ہے۔ فجور انسان میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نظام بنایا ہے، ہدایت بنائی ہے، جو حدود مقرر کی ہیں انسانی زندگی کے، مثلا جس طرح قرآن کریم کے اندر ایک
سماج، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل نقشہ بنا کے انسان کو پیش کیا ہے کہ اس طرح سے سماج بناؤ اور اس طرح سے اس سماج کے اندر، ان حدود کے اندر رہو تم. ان حدود سے انسان اندر اگر رہے یہ مومن انسان ہے. ان مقررہ حدود کے اندر رہے، اور مقررہ حدود بھی یعنی ساری اور ہر پہلو سے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے یہ حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں. ان تمام حدود کے اندر رہنا یہ ایمان ہے، یہ اطاعت ہے، یہ بندگی ہے، یہ عبدیت ہے. تمام حدود کے اندر رہنا، کوئی حد پھلانگنا نہیں، کسی حد سے کسی بھی وجہ سے باہر نہ آئے انسان، نہ غصے کی وجہ سے، نہ غضب کی وجہ سے، نہ جہالت کی وجہ سے، نہ نفرت کی وجہ سے، نہ عمل کی وجہ سے، نہ رد عمل کی وجہ سے حد سے باہر نہ آئے. خوب یہ انسان عبد ہے، یہ انسان مومن ہے. اس کے لیے قرآن نے بہت ساری اصطلاحات استعمال کی ہیں جو مفہوم و معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن مصداق کے لحاظ سے ایک مصداق رکھتی ہیں. یعنی اسی انسان کو، اسی سماج کو مومن کہا گیا ہے، اسی کو متقی کہا گیا ہے، متقین کہا گیا ہے، انہی کو مفلحون کہا گیا ہے، اور انہی کو مومنون کہا گیا ہے. مختلف دیگر اصطلاحات بھی قرآن نے اس سماج کے لیے استعمال کیے ہیں، جو حدود الہیہ کے اندر ہے یہ سماج. لیکن انسان کو چونکہ ارادہ، اختیار جیسی صلاحیت، توانائی اللہ نے دی ہوئی ہے، اور ارادہ ہی انسان کی بڑی طاقت ہے و توانائی ہے. بعض اوقات انسان اس ارادہ کو استعمال کرتا ہے غلط طور پر، اور یہی جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں اس کے لیے، جن کے اندر اس کو پابند رہنا تھا، یہ ان حدود سے باہر آ جاتا ہے. مختلف محرکات باعث بنتے ہیں یہ حدود توڑ کر باہر آ جاتا ہے. ان حدود سے باہر آ جانا یہ فسق بھی ہے، اور انہی حدود سے باہر آ جانا یہ فجور بھی ہے. اور فرق یہ ہے فسق و فجور میں کہ فسق انسان کا اس حد سے، مقررہ حد سے، اس حصار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حفاظتی حصار بنایا گیا ہے اس سے باہر آنا، لیکن بے شک اس میں شدت نہ ہو، اس میں وہ فجر والی، انفجار والی کیفیت بے شک نہ ہو. پنہانی طور پر انسان باہر آ جائے، غیر محسوس طور پر باہر آ جائے، محسوس طور پر باہر آ جائے، ایک ایک کر کے حدیں توڑ کر باہر آ جائے انسان. یہ فسق ہے. فسق بھی حد سے باہر آنا ہے، اور فجور بھی حد سے باہر آنا ہے. اور اتفاقاً عرب لغت میں جس طرح فسق تمرہ کہتے ہیں، جب کھجور اپنی بیرونی تہ سے، جو باہر کھجور کے باہر بنی ہوتی ہے حفاظتی تہ، اس سے باہر آ جائے، وہ پھٹ جائے اور اس سے باہر آ جائے کھجور، تو اس کو فسق کہتے ہیں. اور بعض اوقات کھجور میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے نہ صرف اس کی بیرونی تہ کھل جاتی ہے، بلکہ اس تہ اور گٹھلی کے اندر جو غذائی مادہ کہلاتا ہے، یا عام بول چال میں اس کو کہیں جو کھجور کا گوشت کہلاتا ہے، غذائی مواد ہے، وہ بھی کھل جاتا ہے اور خود گٹھلی باہر آ جاتی ہے. کھجور کا غذائی حصہ، مواد باہر آ جانا بیرونی اس حصار سے یا بیرونی کور سے، یہ فسق ہے. اور گٹھلی کا پوری کھجور کو کھول کر، توڑ کر باہر آ جانا، نمایاں ہو جانا، یعنی کچھ حصہ گٹھلی کا باہر آ جائے یا مکمل گٹھلی باہر آ جائے، اسے فجور کہتے ہیں. فسقت تمرہ و فجرت تمرہ. تمرہ فاسق ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیرونی
بیرونی پردہ پھٹا ہوا ہے، داغ یعنی داغی ہوئی کھجور ہے، جیسے ہم یہاں اپنی زبان میں داغا ہوا پھل کہتے ہیں۔ داغ سے مراد یعنی بیرونی حفاظتی پردہ پھٹ گیا ہے اس کا۔ اور فجر التمرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قدر شدید فساد اس کھجور کے اندر آیا ہے کہ وہ مکمل طور پر بیرونی پردہ بھی اور اس پردے کے اندر موجود غذائی مواد بھی ہٹ گیا ہے اور اندر گٹھلی باہر آ گئی ہے۔ اس کو فجور کہتے ہیں عرب۔ قرآن کریم نے انسان کے بارے میں جو لفظ فجور استعمال کیا ہے وہ اسی معنی میں ہے، ہر چند ابھی وہ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، بعد میں آئے گی، لیکن چونکہ فسق و فجور مترادف طور پر دونوں استعمال ہوتے ہیں اور ایک ہی معنی ہوتا ہے، بھائی کہ معنی حد توڑنے کا ہے، حد سے باہر آ جانا ہے، لیکن یہ حد شکنی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک حد شکنی ہے جو بیرونی پردہ انسان توڑتا ہے، یعنی آخری حد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے اس سے انسان باہر آ جاتا ہے۔ فجور یہ ہے کہ ساری حدیں توڑ کر باہر آ جاتا ہے، اس گٹھلی کی طرح مکمل طور پر باہر آ جاتا ہے۔ فسق میں یہ ہے کہ بیرونی پردہ ٹوٹ گیا ہے، ہم مثلا داغے ہوئے پھل کی طرح دیکھیں، داغے ہوئے پھل کی یہ صورت ہے کہ ایک جگہ سے یہ پردہ ٹوٹ گیا ہے اور وہاں سے سیب یا کوئی بھی پھل ہے، انار ہے، وہ داغا گیا، فاسد ہو گیا ہے، جہاں سے بھی اس کا بیرونی پردہ زخمی ہوا ہے، لیکن باقی حصہ اس کا سالم ہے اور باقی حصے کے اندر جو غذائی مادہ ہے پھل کا وہ بھی محفوظ ہے۔ سارا پھل فاسد نہیں ہوا، کچھ حصہ اس کا، ایک حصے سے یہ پردہ پھٹا ہے اور اس حصے سے جو چیز تعلق رکھتی تھی وہ خراب ہو گئی ہے، وہ باہر آ گئی ہے، لیکن باقی حصے جہاں پر بیرونی پردہ محفوظ ہے ابھی اور پھل کو داغ نے مکمل طور پر نہیں لپیٹ میں لیا، لہٰذا عموماً ایسے داغے ہوئے پھل لوگ لے کے ان کو کاٹ کے داغا ہوا حصہ علیحدہ کر دیتے ہیں اور باقی سالم حصہ استفادہ کرتے ہیں، سب کو پھینکتے نہیں ہیں داغے ہوئے پھل۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پھل اس طرح سے فاسد ہوا ہے کہ اندر سے جو اس کا مغز ہے، اندر سے جو اس کی اصل ہے وہ بھی فاسد ہو چکی ہے، یہ بیرونی جو اس کا پردہ تھا مکمل طور پر خراب ہو گیا ہے اور یہ فساد اس کے اندر گیا ہے اور اندر تک سرایت کر کے اس نے اس کے باطن کو بھی خراب کر دیا ہے۔ یعنی اس پھل میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے اس کا فاسد حصہ الگ کر دیں اور اس کا سالم حصہ استفادہ کر لیں، کہ عموماً ہم مثلاً منڈیوں میں دیکھیں یا باغات میں اور کھیتوں میں، تو آج کل خصوصاً لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اس میں سے بہت جو اعلیٰ سالم ترین پھل ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کر لیتے ہیں کہ یہ برآمد کے لیے ہیں، برآمدات کے لیے ہیں، برآمداتی پھل ہوتے ہیں، ایکسپورٹیبل، ان کو بالکل ان میں کسی قسم کا داغ دھبا نہیں ہوتا، بالکل 100% سالم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے پھل جو یا سائز میں تھوڑے ہوتے ہیں یا داغے ہوتے ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، انہیں الگ کر لیتے ہیں، یہ ملک کے اندر بیچے جاتے ہیں۔ وہ جیسے آم کا موسم ہے تو آم کے درجہ بندی کی جاتی ہے، وہ جو بہت اعلیٰ آم ہے، دیکھنے میں بھی صحیح و سالم ہے اور واقعیت میں بھی صحیح و سالم ہے، اسے الگ کر دیتے ہیں، باقی آم کو الگ کر دیتے ہیں۔ باقی آم مختلف خصوصیات کی وجہ سے، ان خصوصیات میں کچھ داغے ہوئے آم ہوتے ہیں، یہ بھی لوگ خرید لیتے ہیں، خصوصاً کم درآمد لوگ جن کی آمدن کم ہوتی ہے لیکن انہیں یہ پھل کھانا ہے، جی چاہتا ہے ان کا، وہ یہ سستے پھل، یہ سستے ہوتے ہیں، ان کی قیمت کم ہوتی ہے، انہیں لے لیتے ہیں، لے کے ان کو کاٹ کے ان کا داغا ہوا حصہ الگ کر کے باقی حصہ استفادہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے ایک پورا حصہ داغا ہوا ہو، ممکن ایک چھوٹا سا داغ ہو، چھری سے اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں، باقی اکثر حصہ
پھل کا قابل استفادہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو فسق ہوتا ہے، یعنی دین کی حد سے باہر آتا ہے انسان، کبھی کسی ایک پہلو سے باہر آ جاتا ہے، کسی ایک پہلو کی حدیں عبور کر کے باہر آ جاتا ہے۔ مثلا کاروباری حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ پھلانگ جاتا ہے، لیکن باقی جو حدود اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں انہیں ابھی اس نے نہیں توڑا، ان کی مراد کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کے اندر ہی رہتا ہے۔ اور مختلف ہیں لوگ، کچھ لوگ کاروبار میں اللہ کی حدود کو مراعات کرتے ہیں، روابط میں، رویوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں توڑ دیتے ہیں۔ انہی کو قرآن فاسق کہتا ہے کہ جو کسی حصے میں اللہ کی حدود توڑ کر باہر آ جاتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں یہ فاسقین جو فجور کی حد تک فاسق ہیں، یعنی انہوں نے تمام حدیں، تمام تہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توڑ دی ہیں اور ان سے باہر مکمل طور پر آ گئے ہیں، اور حد شکنی کی ہے، حدیں پائمال کی ہیں انہوں نے، ایک انفجار کی طرح دین سے، نظام الہی سے باہر کود کے باہر آ گئے ہیں اور باہر زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا فاجر کہا جاتا ہے، فسق کے ساتھ، فجور یا فاسق کے ساتھ دوسرا انسان فاجر ہوتا ہے، یعنی جس کے فسق میں بڑی شدت ہے اور وسعت بھی ہے اور گہرائی بھی ہے اس کے فسق کے اندر۔ خوب، ابھی ہم اس کیفیت کو بھی فسق ہی کہیں، چونکہ ابھی قرآن نے فاجر کی اصطلاح استعمال نہیں کی، صرف اذہان کی وضاحت کے لیے یہ مطلب ساتھ متذکر ہوئے ہیں۔ فاسقین کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ ہدایت کے وسائل سے بھی گمراہ ہوتے ہیں اور یہ گمراہی کے وسائل سے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ ان فاسد مزاج بیماروں کی طرح ہیں جنہیں صحت کی غذائیں دیں تو بھی بیمار ہوتے ہیں ان سے بھی، اور اگر انہیں بیماری پیدا کرنے والی چیزیں دیں تو بھی بیمار ہوتے ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کا اندرونی فساد، جسمانی فساد پہلے ٹھیک کیا جائے، پھر اس کے بعد صحت مند چیزیں انہیں فائدہ دیں گی۔ آیات قرآن کن لوگوں کو ہدایت دیں گی؟ جو مومن ہیں، متقی ہیں، ہدن للمتقین، کہ یہ جو طبقہ بندی کی ہے قرآن کریم نے، انسانی سماج کے دو حصے بنائے ہیں، ایک طبقہ متقین ہے اور ایک فاسقین ہے۔ پہلے بھی اس کے جو تقسیم بندی کی ہے کافرین و منافقین، متقین کے مقابلے میں، اب وہ دونوں فاسق کے زمرے میں آ جائیں گے۔ متقی یعنی جو اللہ کے اس حفاظتی حدود کے اندر زندگی گزار رہا ہے، یہ متقی انسان ہے، یعنی سالم انسان، سالم معاشرہ، سالم پھل کی طرح، سالم کھجور کی طرح یا سالم فروٹ کی طرح، بالکل ہر پہلو سے یہ سالم ہے، یہ متقی ہے، یہ محفوظ۔ اور اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہدن للمتقین۔ یہاں جو اس آیت 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن کی مثالوں سے یا قرآن کی آیات سے اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ تقابل ہے قرآن کی آیا نمبر 2 کا کہ ہدن للمتقین کے ساتھ، کہ قرآن سے ہدایت متقی لیتا ہے۔ متقی یعنی جس کا جو نظام کے اندر ہے، محفوظ ہے، تقوی حفاظت ہے، متقی حفاظت اختیار کیا ہوا انسان، حفاظت میں آیا ہوا انسان یا محفوظ انسان۔ اور متقین ہیں، متقین سے مراد بہت سارے افراد نہیں ہیں، متقین سے مراد سماج ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے۔ متقی معاشرہ یعنی جو اپنے آپ کو اس حدود الہی کی حفاظتی حصار کے اندر رکھے ہوئے ہے، کہیں سے بھی اس نے حد توڑی نہیں ہے، باہر نہیں آیا،
ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، ان کے لیے علم ہدایت ہے، ان کے لیے رسول اللہ کے فرامین ہدایت ہیں، اہل البیت کے فرامین ہدایت ہیں۔ اور انہیں اگر علماء، حکماء اور دانشور افراد کے تعلیمات ان کو بتائی جائیں، وہ اس سے ہدایت ہی لیں گے، چونکہ متقی ہیں، محفوظ ہیں۔ یعنی جتنی صحت مند غذائیں ہوں گی، وہ جتنی ان کو دیں، ان کی اور تقویت ہوگی، چونکہ فاسد نہیں ہے، فساد ان کے مزاج میں نہیں آیا، سالم ہیں، اس وجہ سے ہر چیز ان کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے۔ قرآن اور قرآن جیسی ہدایت کے جو منابع ہیں، اس سے یہ ہدایت ہی پا رہے ہیں۔ لیکن باقی طبقات، ان کے اندر فسق ہے، یہ فسق یا منافقت کی صورت میں ہے، یا کفر کی صورت میں ہے، یا معصیت کی صورت میں ہے، اور یا پھر فجور کی صورت میں ہے، یعنی الہی حدود سے، الہی نظام سے جزوی طور پر یا کلی طور پر باہر آ گئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، نظام الہی کو ترک کر کے باہر آ گئے ہیں۔ ان کو قرآن ہدایت نہیں دے گا، یہ قرآن کی ہدایت سے گمراہ ہوں گے۔ بھائی کہ قرآن ذاتاً ہدایت ہے، جس طرح صحت مند چیزیں ذاتاً صحت افزا ہیں، فاسد مزاج میں جا کر فساد پیدا کرتی ہیں، اسی طرح ان فاسد مزاج لوگوں میں، جنہیں قرآن فاسق کہتا ہے، ان کے اندر جا کر یہ ہدایت گمراہی ایجاد کرتی ہے۔ یہ طبقاتیت قرآن نے قائم کی ہے اور پھر اس پر اصرار بھی کیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ فاسق کون ہیں، یعنی کون کون سے اعمال اور حالات فسق کہلاتی ہیں۔ لمبی فہرست قرآن کریم نے بیان کی ہے، جن میں سے 3 خصوصیات اس آیہ کریمہ میں، جہاں پہلی دفعہ ترتیب موجود کے مطابق، نہ ترتیب نزول کے مطابق، ترتیب موجود کے مطابق، یہ پہلی آیت ہے جس میں فسق کی داستان شروع ہو رہی ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے تقابل کیا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہاں پر ہے کہ یہی ہدایت جو متقین کے لیے، یہ فاسقین کے لیے ضلالت ہے، یہ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ پھر آگے چل کر قرآن کریم نے ایک دیوار قائم کی ہے مومن اور فاسق کے اندر، اور دونوں کو علیحدہ کیا ہے، ان کا اختلاط اور ان کا التقاط ختم کیا ہے۔ چونکہ فاسد معاشرہ اور مومن معاشرہ اگر مخلوط ہو جائیں، مل جائیں آپس میں، جیسا کہ اس وقت ہے، اور یہ آج نہیں ہوا بلکہ پہلے سے موروثی طور پر چلا آ رہا ہے کہ مومن اور فاسق مخلوط معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں۔ یہ اہم ترین موضوع ہے قرآن کریم کا، جسے چونکہ ہم قرآن کی ادبی تفسیر سے آشنا ہیں، چونکہ فراوان علماء نے محنت کی ہے، ادبی تفسیریں کی ہیں، روایی تفاسیر کی ہیں، فلسفی تفاسیر کی ہیں، کلامی تفاسیر کی ہیں، فقہی تفاسیر کی ہیں، فرقہ وارانہ تفاسیر کی ہیں، ہر طرح کی تفسیر کا رنگ موجود ہے۔ جس تفسیر کی ضرورت ہے وہ اشد اور کم کی گئی ہے، بہت قلیل ہے، اگر ہے بھی تو اثناء میں کسی جگہ اس کا تذکرہ آتا ہے، وہ قرآن کی سماجی تفسیر ہے، اجتماعی تفسیر ہے، معاشرتی تفسیر ہے، چونکہ قرآن کا مخاطب سماج ہے، قرآن کا مخاطب مومنون ہے، قرآن کا مخاطب امت ہے، اور اس کی آغوش میں فرد ہے۔ قرآن جو کچھ فرد کے لیے پیش کر رہا ہے، وہ پہلے اس کی ماں کو دیتا ہے، جیسے بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ہر ضرورت ماں کو دی جاتی ہے، پھر ماں کے ذریعے بچے تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح قرآن ہر چیز سماج کے لیے بیان کرتا ہے، پھر سماج کی آغوش میں پرورش پانے والا فرد خود ہی ان سے بہرہ مند ہو جاتا ہے، اگر سماج قرآنی نظام کے مطابق قائم ہو جائے۔ خب قرآن کریم نے یہ 2 جو سماج بتائے ہیں، متقی مومن اور ان کے مقابلے میں فاسق، پھر ان میں دیوار کھڑی کی ہے کہ یہ مخلوط نہ ہو،
اگر مخلوط ہو گئے تو نتیجہ قانون عقلی کے مطابق و قانون شرعی کے مطابق و قانون قرآنی کے مطابق نتیجہ فسق کے حق میں برآمد ہوگا۔ جب بھی مثبت اور منفی دو چیزیں جس مقدار میں بھی مخلوط کی جائیں آپس میں، مثلا طہارت و نجاست، پاک اور ناپاک کو جس تناسب کے ساتھ بھی مخلوط کیا جائے، ملایا جائے آپس میں، نتیجہ ناپاکی ہوتی ہے۔ مثلا 2/7 پاک پانی ہو، 1/7 ناپاک پانی ہو، 2 لوٹے پاک پانی کے ڈالیں اور 1 لوٹا ناپاک پانی کا، تو یہ جو 2 لوٹے ہیں یہ بھی ناپاک ہی سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح اگر 2 حصے غذا کے بہت ہی مفید غذا ہو اور 1 حصہ اس غذا کے اندر زہریلی غذا ہو اور یہ غذا مخلوط کر دی جائے تو نتیجہ زہریلی غذا نکلے گا، یعنی یہ جو سالم تھی مخلوط ہو کر یہ بھی زہریلی غذا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہ عقلی نتیجہ ہے کہ نتیجہ ہمیشہ 2 چیزوں کے ملنے سے، چند چیزوں کے ملنے سے، جتنی ترکیبات ہیں، خواہ وہ کیمیاوی ترکیبات ہیں، خواہ وہ صنعتی ترکیبات ہیں، یا وہ اعتباری ترکیبات ہیں، یا وہ سماجی ترکیبات ہیں، جس طرح کی ترکیب فاسد اور صالح سے کی جائے تو نتیجہ فساد کا ہی نکلے گا۔ اس قانون کی روح سے قرآن نے یہ سماجی دیوار کھڑی کی ہے کہ مومن اور فاسق فاصلے پہ رہیں، مخلوط نہ ہو، ایک معاشرہ ان سے نہ بنے، یعنی مومن بھی اسی معاشرے کا فرد شمار ہو، فاسق بھی اسی معاشرے کا فرد شمار ہو، دونوں ایک سماج کا حصہ ہوں، اور پھر اپنے اپنے دین پر، اپنے اپنے راہ پر چلیں۔ فاسق فسق کرتا رہے، مومن عبادتیں کرتا رہے، اس کا نتیجہ مجموعی طور پر فاسد سماج نکلے گا۔ باوجود مومن ہوتے ہوئے اس سماج کے اندر، متقی ہوتے ہوئے بھی مجموعی طور پر یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ سماج فاسد سماج ہی شمار کیا جائے گا۔ اسے صالح سماج نہیں کہیں گے، اسے متقی یا باتقوی یا محفوظ سماج نہیں کہیں گے۔ مثلا جیسے وبائیں آتی ہیں، یہ پچھلی وبا جو عنقریب گزری ہے ماضی قریب میں کرونا کے نام سے، خوب یہ جب آئی ہے مختلف ممالک میں، مختلف جغرافیوں میں، اور جیسے پاکستان میں مثلا 24-25 کروڑ انسان پاکستان میں تھے، ان میں سے کچھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، چند ہزار لوگ متاثر ہوئے ہیں، یا کہیں چند لاکھ۔ کروڑوں انسانوں میں سے اگر 5 لاکھ 10 لاکھ افراد بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو ایک بڑی اکثریت پھر بھی سالم ہے، وہ مبتلا نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں بچایا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر یہ معاشرہ وبا زدہ سمجھا گیا ہے، یہ غیر محفوظ معاشرہ تھا۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ کروڑوں افراد کو کرونا نہیں ہوا، لاکھوں افراد کو ہوا ہے، لہٰذا اکثریت کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس ملک کو کرونا سے محفوظ اور پاک قرار دیں ہم۔ اسی طرح ہندوستان ہے، چائنا ہے، جہاں کی زیادہ آبادیاں ہیں، وہاں پر مثلا چائنا یا ہندوستان کے اندر تقریباً 1.5 ارب کے نزدیک آبادی ہے، 150 کروڑ کے نزدیک دونوں ملکوں میں الگ الگ آبادی ہے، دونوں کی ملا کے 300 کروڑ 3 ارب کے نزدیک بنتی ہے۔ خوب ان میں بھی تناسب، یعنی کروڑوں انسان محفوظ تھے، انہیں نہیں ہوئی یہ وبا، لاکھوں انسانوں کو ہوئی ہے یہ وبا، تو یہ ملک سارے بند کر دیے گئے، کوارنٹائن قانون ان کے اوپر نافذ ہو گیا، مریضوں کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا، سالم لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ کیوں مخلوط نہیں رہنے دیا گیا؟ آئسولیٹ کیوں کیا گیا؟ یہ تو ایسے سویٹ تھے، سارے آپس میں ملے ہوئے تھے، مخلوط تھے، جڑے ہوئے تھے،
مثلاً گھر کے اندر اگر ایک شخص مریض ہوا ہے تو اس کو فوراً اٹھا کے اسپتال جا کے جمع کرائے ہیں تاکہ باقی گھر والے محفوظ رہیں۔ خوب یہ انسانی حقوق کی بنیاد پر، جمہوریت کی بنیاد پر غلط کام کیا ہے آپ نے۔ یہ بیمار بھی انسان ہے، یہ سالم بھی انسان ہے، آپ بیمار انسان کو کیوں علیحدہ کرتے ہیں؟ تاکہ وہ جو بیمار نہیں ہیں وہ بچ جائیں۔ اور یہ ساری دنیا نے کیا ہے، اسلام کا اعتقاد رکھنے والوں نے بھی یہ کام کیا ہے، مسیحیت جن کا دین ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے، ہندو جن کا مذہب ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے، بدھ مت جن کا مذہب ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے، بالکل ہی بے دین لوگ انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، عربوں نے بھی کیا ہے، عجم نے بھی کیا ہے، غرب نے بھی کیا ہے۔ ہر ایک نے ایک قانون پر عمل کیا ہے کہ یہ سرحدیں قائم کی ہیں، ان کو علیحدہ کیا ہے، ان کو جدا کیا ہے۔ کیوں جدا کیا ہے؟ یہ سرحدیں کیوں قائم کی ہیں بیماروں کے اندر اور سالم لوگوں کے درمیان میں؟ تاکہ سالم لوگ، بیماروں کو بچایا جا سکے، سالم لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ قرآن کریم نے سماجی بنیادوں پر یہی کام کیا ہے۔ فاسق اسی کرونا زدہ شخص کی طرح ہے، بیمار کی طرح ہے، فاسد انسان ہے۔ الہی نظام میں، الہی سوسائٹی میں، الہی سماج میں، الہی معاشرے میں اگر یہ کرونا زدہ شخص چلا گیا یہ سب کو مبتلا کر دے گا، چونکہ فسق اور ایمان میں اگر ہم تقابل کریں تو فاسق مومنوں کے ساتھ رہتے رہتے مومن نہیں ہوگا، لیکن مومن شدید خطرے میں ہے کہ فاسقوں کے ساتھ رہتے رہتے فاسق ہو جائے گا یہ۔ اور یہ وہ چیز ہے جو عملی مشاہدہ و تجربہ بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی با ایمان اپنے ماحول سے آتے ہیں، جب فاسقوں کے ماحول میں آتے ہیں انہی جیسے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی مثال لیں، یہ بچے صاف ستھرے، اچھے، سالم، با تقوی مومن خاندانوں سے آتے ہیں، کالجوں میں آتے ہیں، تعلیمی اداروں میں آتے ہیں، ہاسٹلوں میں آتے ہیں، بچے بچیاں یہ صاف ستھرے ماحول سے آئے ہیں، ان کے اندر کوئی آلودگی نہیں تھی، لیکن جس ماحول میں گئے ہیں وہاں مخلوط نظام تھا۔ ایک مخلوط نظام جو ہم تعلیم کے لیے عورت اور مرد کا مخلوط نظام کہتے ہیں ہم، اور ایک مخلوط نظام جو قرآن روکتا ہے، اس سے قرآن عورت اور مرد کے اختلاط کو بھی روکتا ہے، لیکن ساری عورتوں کو اجازت نہیں دیتا کہ ایک ساتھ رہیں، سارے مردوں کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ مثلاً اگر عورت مرد کو علیحدہ کر دیں، فاسق اور مومن کو علیحدہ نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا عورت مرد الگ کرنے سے، چونکہ فاسد عورتیں اور مومن عورتیں اکٹھی ہیں، مخلوط ہیں۔ خوب یہ نتیجہ مومن عورتوں کے حق میں نہیں نکلے گا، یہ فاسق عورتوں کے حق میں نکلے گا کہ آہستہ آہستہ آپ وہ جو صالح عورت ہے، متقی عورت ہے، با تقوی، اس کے اندر بھی فسق آنا شروع ہو جائے گا، یہ بھی نامحرم کی طرف رغبت پیدا کر لے گی، اس کے اندر بھی حیا میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، یہ بھی آہستہ آہستہ حجاب چھوڑ دے گی، یہ بھی آہستہ آہستہ ناروا فلمیں اور مناظر دیکھے گی، یہ بھی غیر ناجائز اور غیر مشروع تعلقات قائم کرے گی، چونکہ جن کے ساتھ ہے یہ وہ فاسق ہیں، یعنی وہ نظام الہی، حدود الہی سے باہر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے عہد کیا ہے بے حیثیت مومن کہ ہم نے اللہ کے نظام کے اندر زندگی گزارنی ہے، بس یہ سرحد قرآن کریم نے قائم کی ہے، اور چند آیات کے اندر اس طرف مومنوں کی رہنمائی کی ہے، اور ایک عمومی سوال بنا کر اس کو پوچھا ہے، لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ اس پر غور کرو اور جواب دو کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں، مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں۔ سورہ مبارکہ سجدہ میں آیا 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون،
کیا مومن فاسق جیسا ہے، فاسق کی طرح ہے؟ پھر قرآن کا فرمانا ہے کہ نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ دو بھائی ہیں، ایک مومن ایک فاسق، ایک گھر کے اندر ہیں، کوئی باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، شجرہ ایک ہے، نسل ایک ہے، نسب ایک ہے، حسب ایک ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ قرآن کہتا ہے فرق ہے کیا؟ کہ برابر نہیں ہے، لا یستوون، یہ ایک جیسے نہیں ہے۔ فاسق اور ہے اللہ کے نظام میں، اور مومن علیحدہ حیثیت و اعتبار رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں، پس یہ برابر نہیں ہے۔ اور اس طرح اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو فاسق سے اور فاسق کو مومن سے علیحدہ کیا ہے، اور پھر مومنوں کو کہا ہے کہ آپ ان حدود کا خیال رکھیں کہ فساق آپ کے اندر مخلوط نہ ہو جائیں۔ فساق اگر آئیں گے تو آپ کو بھی فاسق کر دیں گے، اور وہی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سارا آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ متعدد آیات ہیں، 20 آیات ہیں اس موضوع پر جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ فسق آتا کیسے ہے، یعنی شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ یہ مومن فرد، مومن بچہ، مومن بچی، لڑکا لڑکی، یہ ماحول میں جاتے ہیں، فاسقوں کے جوار میں رہتے ہیں اور اللہ کی حدود کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں کے اندر یہ فاسقوں کی صحبت اور ہم جواری کے نتیجے میں ان کے اندر بھی جرأت پیدا ہو جاتی ہے حد شکنی کی، اور آہستہ آہستہ یہ بھی حد شکن بن جاتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی۔ ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ فاسق کون ہیں، کون سے لوگ، طبقات جو اپنی ایک طبقاتی پہچان رکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ فساق میں سے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا صریح فرمان ہے، قاعدہ و قانون ہے کہ ہر نسل کے اکثر لوگ فاسق ہیں، ہر نسل کے۔ اگر فسق اور ایمان کو یوں سمجھیں کہ ایمان اللہ کے حدود کے اندر زندگی گزارنا ہے، اور فسق ان حدود سے نکل کر باہر زندگی گزارنا ہے۔ خب ہم قرآن کو چھوڑ کے اپنا سروے کریں، ہم مسلمانوں کو دیکھیں، اس ملک کے اندر مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، مختلف مسالک کے لوگوں کو دیکھیں جو بعض پہلوؤں سے بڑے متشدد مذہبی ہیں، سخت مذہب کے پابند ہیں، مذہبی رسومات کے پابند ہیں، مذہبی آداب کے پابند ہیں، مذہبی اعتقادات کے پابند ہیں، اور مذہبی تعلیمات کے پابند ہیں۔ انہی کو دیکھیں ہم، یہ جو ایک پہلو سے شدید مذہبی حدود پر اصرار کرتے ہیں، یہ دوسرے پہلو سے دین سے باہر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے انہوں نے حدیں ساری اپنی توڑ دی ہیں۔ اس طرف کی حد بچائی ہوئی ہے اور محفوظ رکھی ہوئی ہے، بلکہ اس حد کی حفاظت پر زیادہ اصرار بھی ہے ان کا کہ یہ قطعاً نہ ٹوٹنے پائے۔ باقی ساری حدیں انہوں نے اجاڑ دی ہیں، تباہ کر دی ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کا فرمان ہے کہ اکثریت فسق میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی اکثریت اللہ کے نظام سے باہر ہوتے ہیں۔ قلیل عباد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مکمل طور پر الہی نظام کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ خب اب یہاں جو رجحان ہے، یعنی ہمارا جو معاشرہ ہے موجودہ، اس کے اندر ایمان اور فسق کے درمیان جو تقسیم ہے، دیوار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قائم کی ہے، ہمارے معاشرے میں وہ دیوار گرا دی گئی ہے۔ مومن اور فاسق برابر ہیں، مومن اور فاسق میں کوئی فرق نہیں ہے کسی لحاظ سے، نہ انسانی لحاظ سے، نہ حقوق کے لحاظ سے، نہ اختیار کے لحاظ سے، نہ احترام کے لحاظ سے، نہ لین دین کے لحاظ سے، بالکل برابر کے ہیں۔ بس مومن اور فاسق ہمارے موجودہ معاشرے میں کسی پہلو سے ان کے درمیان تفریق نہیں کی جاتی۔
اگر تفریق نظر بھی آئے گی تو فاسق کو مومن پر ترجیح حاصل ہوگی۔ بس ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جس نے قرآنی حد بندی، سماجی حد بندی نظر انداز کر دی ہے۔ چونکہ فسق اکثریت میں ہے اور فسق اکثریت ہے، اکثری ہے، کثرت میں ہے فسق، جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے، اور اکثریت فسق میں ہے۔ اس اکثریت نے دیوار گرا دی ہے کہ کیوں سرحد قائم ہو فاسق اور مومن میں، جب اکثریت فاسق ہیں، قلیل مومن ہیں۔ مومنین نے بھی مرعوب ہو کر قلت کی وجہ سے ان کی برتری اور ان کے ساتھ اختلاط کو قبول کر لیا ہے۔ اب ہم قرآن کریم کی ایک دو آیات بطور نمونہ دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم بندی سرحد قائم کی ہے اور پھر فرمایا کہ اکثریت فاسق ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 110 میں۔ اب یہاں پر ایک واضح تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماجی تقسیم قائم کی ہے۔ چونکہ تفاسیر کا رخ و رجحان ہمارے علماء کا کلامی ہے، فلسفی ہے، ادبی ہے اور فقہی ذوق ذائقہ ہے، سماجی اور اجتماعی نہیں ہے، یعنی اس پہلو سے وہ گریزاں ہیں، دور ہیں۔ اس وجہ سے اس قسم کی آیات کی تفسیر اپنے کلامی ذوق یا روایی ذوق کے مطابق کر گزرتے ہیں، لیکن جو اصل محور ہے آیت کریمہ کا اس کو نہیں کھولتے، چونکہ وہ ان کا ذوق نہیں ہے، مزاج نہیں ہے۔ اب اس آیہ 110 کو توجہ فرمائیں، یہ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل دی، جس کی تشکیل کی اور تعمیر کی۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ سند دے دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت وہی سماج ہے، یعنی یہ سماج جو وجود میں آیا ہے، یہ معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا ہے، یہ بہترین ہے، یہ خیر ہے۔ یہ کیوں خیر ہے؟ چونکہ اس کے اندر امر بالمعروف ہے ونہی عن المنکر ہے۔ یہ کہ یہ دو بہت بڑی خصوصیت قرآن نے ذکر کی ہے مومن سماج کی، جو آج کے موجودہ معاشرے میں مطلقہ متروک ہے، یکسر۔ اور خیر امت کا پہلا خاصہ یہ ہے، بہترین معاشرے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ تؤمنون باللہ، اس لیے تم بہترین امت ہو کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی یہی آپ ہی کی طرح ہوتے، یعنی آپ سے پہلے جن کو کتاب مل چکی ہے، آپ سے پہلے جن کو دین دیا گیا ہے، آپ سے پہلے جن کی طرف رسل و انبیاء مبعوث ہو چکے ہیں، آ گئے ہیں، اگر وہ بھی آپ ہی کی طرح کے ہوتے، وہ بھی اس سماج کا حصہ ہوتے یا اپنا علیحدہ سماج بناتے، لیکن ان خصوصیات کے ساتھ امر بالمعروف کرتے، نہی عن المنکر کرتے اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بھی یہ بہتر تھا، یہ خیر تھا ان کے لیے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اہل کتاب میں سے کچھ مومن ہیں، کچھ ہیں جن کے اندر ایمان ہے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، لیکن وہ اکثریت میں نہیں ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثریت ان کی فاسق ہیں۔ وہ یہ اہل کتاب جو اس وقت
موجود تھے ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ یہ اکثریت فاسق ہیں۔ سورہ مائدہ میں آیا 49 کے اندر 48 اور 49 میں سورہ مائدہ میں اس سے زیادہ واضح اور عمومی حکم ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ سورہ مائدہ آیا 48 میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ رسول اللہ کو فرمان ہے کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، منشور نازل کیا ہے ہدایت کا، اور یہ کتاب سابقہ کتابوں کے اوپر مہیمن ہے، حاوی ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان لوگوں کے درمیان حکم کریں، حکومت کریں، فیصلے کریں، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا بالکل اس کے اندر اور اس کے مطابق فیصلے کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے، اب آپ نے لا تتبع احواءہم، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، لوگوں کے تجاویز کو نہیں ماننا، ان کے مشوروں پہ نہیں چلنا، بالکل ان کی پیروی کرنی ہی نہیں ہے، آپ نے حق کی کرنی اور اللہ کی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بنا دی ہے، راستہ بنا دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ایک امت واحدہ بنا سکتا تھا تمام انسانیت کی، اہل کتاب، اہل ایمان، اہل قرآن، اہل تورات، اہل انجیل، مشرکین، یہ سب ملا کے اللہ، جس طرح اللہ نے کائنات تسخیر کی اپنے ارادے سے، ان کو امت واحدہ بنانا زیادہ مشکل نہیں تھا، یہ امت واحدہ بن سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کیا اللہ نے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں آزمانا ہے، تمہیں کہا ہے کہ تم امت واحدہ بنو۔ اللہ تمہیں امت واحدہ بناتا ہو سکتا تھا، لیکن اس میں تمہاری آزمائش نہیں تھی، تمہاری آزمائش میں یہ ہے کہ تم بنو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَلَى بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ پھر رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ اللہ کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے ما انزل اللہ کے مطابق حکم کریں، لیکن اس میں بھی ہوشیار رہیں، اس میں بھی ہوشیار رہیں کہ یہ آ کر آپ کو یہی جو ما انزل اللہ ہے اسی کو دستاویز بنا کر، اسی کو گھما کر آپ کو ممکن ہے یہ ایک آزمائش میں ڈال دیں یا آپ سے کوئی ایسا بات کروا لیں گے، اس طرف خیال رکھنا۔ وہ جو آج علماء، فقہا، مجتہدین کے ساتھ کثرت سے ہو رہا ہے، رسول اللہ کو اس کی تنبیہ کی گئی تھی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ، بچنا ان سے، بچ کے رہنا، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ آپ کو افتنان نہ کریں، مبتلا نہ کریں، عَلَى بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، وہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اسی میں آپ کو گھما کے ادھر ادھر کر کے اسی میں اپنے مطلب کی بات آپ سے کروا لیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کریں، اگر نہیں مانتے، منہ پھیر لیتے ہیں، تو سمجھ لو کہ ان کے لیے اللہ نے کچھ مصیبتیں، کچھ ابتلا، کچھ عذاب اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس کا وقت آ گیا ہے، ان کو اللہ اپنے بعض گناہوں کی سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، وہاں اکثر تھا، یہاں کثیر ہے، اور بھی آیات میں اکثر ہے کہ اکثر لوگ فسق میں ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، نظام الہی
سے نکل کر باہر، البتہ اپنی پسند کے مطابق، جیسے اشارہ کیا تھا کہ کوئی ایک شعبے میں حد سے باہر زندگی میں چلا گیا ہے، کوئی دوسرے میں، کوئی تیسرے میں، کوئی چوتھے میں، حد الہی سے باہر جا کر زندگی گزارے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. خوب اس طرح کی اور متعدد آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اکثر لوگ فسق پسند کرتے ہیں، فسق میں رہنا چاہتے ہیں. حدود الہی کے اندر بہت قلیل بندے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، شاکر بندے، اللہ کے مطیع بندے بہت کم ہیں جو اللہ کے نظام کے اندر پابندی کے ساتھ رہتے ہیں. خوب اب یہ جو حساسیت قرآن فسق کے اوپر دکھا رہا ہے اور مومنوں کو اور فاسقوں کو الگ کر رہا ہے، چونکہ فاسقوں نے ہر چیز سے گمراہی لینی ہے اور مومن اگر مخلوط ہو کے رہیں گے مومن بھی اس سے متاثر ہوں گے. اور اگر ہم اپنے قرب و جوار میں غور کریں کہ مثلا ایک آدمی جب مومن اس صحبت میں تھا، مومنین کی صحبت میں آنا جانا، کسی ایمانی مرکز سے منسلک تھا، تو ایک اس کی کیفیت تھی. جب فاسقوں سے اس کا آنا جانا شروع ہوا، بالکل اس کے تیور، اس کے انداز، اس کے بات چیت، ہر چیز اس کی بدل گئی. چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، حلیہ، کپڑے، لباس، بچے، گھر کا ماحول، ہر چیز بدل جاتی ہے. فسق اس طرح سے انسان کو اپنے گہرے میں لے لیتا ہے. اور اسی وجہ سے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ فاسق وہ ہیں جنہوں نے عہد توڑا ہے، فاسق وہ ہیں جو وہ روابط کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور فاسق وہ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اور فاسق خسارے میں ہیں. مومن دور رہیں فاسقوں سے، خسارے کے حصے دار نہ بنیں. یہ بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.